الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الشکر مفروض، خدا کا شکر کرنا واجب ہے۔ الشکر مفروض، خدا کا شکر کرنا واجب ہے۔ بے شماری کتاب الصلاۃ میں یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ وَتُكْرَهُ النَّافِلَةُ الْمُبْتَدِئَةُ وَهِيَ الَّتِي يُحْدِثُهَا الْمُصَلِّي تَبَرُّعًا فَإِنَّ الصَّلَاةَ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ۔ بے شماری میرے عزیزو، آج کتاب الصلاۃ میں یہاں سے ہو رہی ہے نافلہ جو ابتدائی نوافل ہیں ان کے احکام کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ نافلہ ابتدائی، سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جی یہ نافلہ مبتدیہ یا نافلہ ابتدائی سے کیا مراد ہے؟ نافلہ مبتدیہ وہ نوافل ہوتے ہیں جو بغیر سبب کے پڑھے جاتے ہیں، جن کا پیچھے کوئی سبب نہ ہو، ان کو نافلہ مبتدیہ کہتے ہیں۔ نافلہ مبتدیہ وہ نافلہ جن کا پیچھے کوئی سبب نہ ہو۔ آپ کہیں گے اچھا پھر نافلہ جو مثلا سبب والے ہیں وہ کون سے؟ مثلا یہ جو آپ نماز یومیہ پڑھتے ہیں، ان کے ظہر کے نوافل ہیں، عصر کے ہیں، مغرب کے ہیں، عشاء کے ہیں، صبح کے ہیں، یہ جو پڑھتے ہیں نا، ان کا سبب ہے نا، ظہر کے نوافل ہیں، عصر کے نوافل ہیں، جی یہ مغرب کے ہیں، عشاء کے ہیں، صبح کے ہیں، ان کا نہ کوئی سبب ہے۔ مثلا نماز پڑھتے ہیں حاجت کے لیے تو وہ بھی سبب ہو گیا، حاجت کی خاطر۔ شکر کے لیے پڑھتے ہیں، زیارت عام لوگوں نے کی، پھر جو ہے نا نماز زیارت جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے، تحیہ مسجد 2 رکعت نماز مسجد کے احترام میں وہ پڑھنا جو ہے، ان کے اسباب ہیں، یہ سبب کی خاطر یہ پڑھی جاتی ہیں۔ اور نافلہ مبتدیہ وہ نافلہ ہیں جن کا کوئی سبب نہیں ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اب میں نے یہاں آپ کو اس نافلہ مبتدیہ کے بارے میں بتانا ہے کہ نافلہ مبتدیہ جو ہے نا، یہ میرے عزیزو 5 وقتوں میں یہ مکروہ ہیں۔ اوقات خمسہ بتایا ہے، اوقات خمسہ یعنی 5 وقتوں میں نافلہ مبتدیہ ابتدائی نافلہ پڑھنا مکروہ ہے۔ نافلہ مبتدیہ 5 اوقات جو ابھی بتاؤں گا ان میں پڑھنا مکروہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بعد صلاۃ صبح، نماز صبح کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، نماز صبح کے بعد پڑھنا مکروہ ہے۔ 2، نماز عصر کے بعد پڑھنا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، نافلہ مبتدیہ کا پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 3، طلوع شمس کے وقت، طلوع شمس کے وقت نافلہ مبتدیہ کا پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 4، غروب شمس کے وقت نافلہ مبتدیہ کا پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 5، آقا جان جب سورج وسط آسمان میں آ جائے تو اس وقت جو ہے نا نافلہ مبتدیہ کا پڑھنا مکروہ ہے، مگر یہ بتایا ہے کہ یوم جمعہ کے جو دن ہے اس میں نافلہ مبتدیہ کا پڑھنا جو ہے نا وہ مکروہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا پہلا مسئلہ ہے آج کا، کس کے بارے میں جی؟ نافلہ ابتدائی، یا عبارت میں نافلہ مبتدیہ۔ نافلہ ابتدائی وہ نوافل جن کا کوئی سبب نہیں ہے، ان کا ان 5 اوقات میں پڑھنا مکروہ ہے۔ دوبارہ سنیں، نماز صبح کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، نماز عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے،
نمبر 3 سورج کے طلوع ہونے کے وقت، نمبر 4 سورج کے غروب ہونے کے وقت، نمبر 5 سورج جب وسط آسمان میں ہو تو نافلہ مبتدیہ کا پڑھنا مکروہ ہے، الا یوم الجمعہ، مگر جمعہ کے دن کو نکالا ہے کہ جمعہ والے دن جو ہے وہ پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ توجہ فرما لی آپ نے، آسان سی بحث ہے۔ دوسرا جو مطلب اور مسئلہ کی صورت دے دیں ہم نے بتانا ہے آپ کی خدمت میں، وہ ہے احکام نماز شب۔ ابھی جو پڑھا ہے نافلہ ابتدائی 5 اوقات میں پڑھنا مکروہ، ابھی جو بتاؤں گا آپ کو وہ ہے نماز شب کے احکام۔ نماز شب کو یعنی جو نافلہ لیلیہ ہیں نماز شب والے، ان کو آدھی رات سے پہلے پڑھنا، مقدم کرنا نہیں چاہیے، پہلے نہیں پڑھنے چاہیے انتصاف، آدھی رات پر ان کو مقدم نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ کہ کوئی عذر ہو، جیسے بہت وہ بندہ تھکا ہوا ہے، ٹھنڈک ہے، اس کے سر میں جو ہے نا رطوبت ہے اور اس وجہ سے اس کو نیند بڑی آتی ہے، ممکن ہے سو گیا تو پھر اٹھے گا نہیں، نماز شب نہیں پڑھ سکے گا، یا مثلاً وہ جنابت کرے گا، اگرچہ جنابت اختیاری ہے بیوی کے ساتھ اور بعد میں غسل کرنا مشکل ہوگا، تو اس صورت میں نافلہ لیلیہ یعنی نماز شب کو اول لیل میں پڑھنا جائز ہے، یعنی نماز عشاء کے بعد پڑھ لے، نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتا ہے، ادا کی نیت سے یا جناب عالی جو ہے نا تقدیم مقدم کرنے کی نیت سے یہ پڑھ سکتا ہے۔ نماز شب میں جو ہے شف اور وتر جو ہے نا یہ بھی اس کے اندر نا شامل ہے۔ مسئلہ دوبارہ سنو، نافلہ لیلیہ یعنی نماز شب کو آدھی رات پر مقدم نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ کہ عذر ہو، یعنی تھکا ہوا ہے، ٹھنڈک ہے، سر میں رطوبت ہے، نیند آتی ہے، ایسے بندے کو جنابت ہو جائے، اگرچہ جان بوجھ کر اختیاری حالت میں بھی کرے، غسل نہیں کر سکے گا، تو یہاں اجازت دی گئی ہے اس وقت کہ وہ نافلہ لیلیہ کو عشاء کے بعد پڑھ لے، نماز شب عشاء کے بعد پڑھ لے، نیت ادا کی کر لے یا مقدم کرنے کی نیت کر لے، اور نماز شب میں شفع اور وتر بھی نہ اسی کے اندر شامل ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ اگلا جو مسئلہ ہے، میں مسئلے کی شکل دیتا رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ہر نماز کو آپ جانتے ہیں اول وقت میں پڑھنا چاہیے، ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے، یہ افضل ہے، لیکن چند موارد ایسے ہیں جہاں نماز کو اول وقت میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ کیا ہے؟ بھائی جناب اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے، ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے۔ میں یہاں کیا بتا رہا ہوں؟ بتا یہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، مگر کچھ موارد ایسے ہیں کہ جن میں نماز کا اول وقت میں پڑھنا جو ہے وہ فضیلت نہیں رکھتا ہے۔ چند موارد ایسے ہیں کہ نماز کو اول وقت میں نہیں پڑھنا چاہیے، فضیلت نہیں ہے اول وقت میں، جن میں سے 3 موارد یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ نماز کو اول وقت میں نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ ٹھہر کے دیر سے پڑھنا چاہیے۔ پہلا مورد میرے بچے توجہ فرماؤ، جس کو عذر کے زائل ہونے کی انتظار ہو، امید ہو کہ اس کا عذر زائل ہو جائے گا، تو وہ اول وقت میں نماز نہ پڑھے، بعد میں پڑھے۔ جس کو اپنے عذر کے زائل ہونے کی انتظار ہے، امید ہے، بطور مثال فاقد ساتر ہے، یعنی اول وقت میں لباس نہیں ہے عورتین کو چھپانے کے لیے، وقت نہیں ہے،
لیکن منتظر ہے کہ اگر آخر وقت میں پڑھے گا تو لباس مل جائے گا تو یہ اول وقت میں نہ پڑھے، یا نہیں لباس تو ہے لیکن نجس ہے، اگر دیر کرے گا تو پانی سے اس کو پاک کر لے گا، ابھی پانی نہیں ہے، انتظار کرے آخر وقت کی، ابھی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اول وقت میں، لیکن اگر دیر سے پڑھے گا تو کھڑے ہو کر نماز جو ہے نا اس کے اندر قدرت آ جائے گی، ہے توقع کہ اس کے اندر قدرت آ جائے اور وہ کھڑے ہو کر پڑھے، تو ایسے آدمیوں کو چاہیے کہ وہ اول وقت میں نماز نہ پڑھے بلکہ انتظار کرے آخر میں نہ نماز پڑھے۔ یہ جناب پہلا مورد ہے۔ دوسرا میرے عزیزو، دوسرا مورد یہ ہے روزے دار جس کی غیر روزے دار افطار کرنے کے منتظر ہیں، یہ جو روزے دار ہے اس کو چاہیے کہ اول وقت میں نماز نہ پڑھے، کیونکہ وہ دوسرے لوگ اس شخص کے افطار کرنے کی انتظار میں ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ آئے اور مل کر افطار کریں، تو اس روزے دار کو چاہیے کہ اول وقت میں نماز نہ پڑھے بلکہ پہلے دوسرے اشخاص کے ساتھ مل کر روزہ افطار کرے، کھانا کھا لے، بعد میں نماز پڑھے۔ یہ دوسرا مورد ہے کہ وہ اول وقت میں نماز نہ پڑھے۔ اسی طرح تیسرا مورد یہ ہے کہ جو آدمی عرفہ میں ہے اور عرفہ سے مشعر کی طرف جا رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ عشاء عین یعنی مغرب اور عشاء کو نہ پڑھے، مشعر میں جا کر پڑھے، اول وقت میں جو ہے وہ عرفہ میں نماز نہ پڑھے بلکہ عرفہ سے جا کر مشعر میں پڑھے، اگرچہ رات کا ایک حصہ ثلث جو ہے وہ گزر بھی جائے تو اس کو دیر سے پڑھنی چاہیے۔ یہ تین موارد ہیں جہاں نماز کو اول وقت میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ دوبارہ میری بات سنو، مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو آپ بھائی جانتے ہیں کہ ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے، افضل ہے۔ فرماتے ہیں ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے، مگر یہاں اس لومہ میں کہا تین مورد ایسے ہیں یہاں نماز اول وقت میں نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ بعد میں پڑھنی چاہیے، دیر سے پڑھنی چاہیے۔ پہلا مورد، جس شخص کو عذر کے زائل ہونے کی امید ہے، اول وقت میں عذر ہے لیکن امید ہے کہ یہ عذر زائل ہو جائے گا، مثلا اس کے پاس ساتر نہیں ہے، ساتر عورتین جو اس کی شرمگاہ کو چھپائے، اول وقت میں نہیں ہے، لیکن منتظر ہے اور اس کو توقع ہے کہ میں اگر دیر سے نماز پڑھوں گا تو مجھے لباس کوئی مل جائے گا، تو پھر وہ لباس میں پڑھے، دیر سے پڑھے، اول وقت میں نہ پڑھے۔ یا اسی طرح ساتر کا وصف نہیں ہے، یعنی لباس تو ہے لیکن ہے نجس، اب یہاں اول وقت میں یہ بندہ نماز نہ پڑھے بلکہ آخر وقت میں پڑھے، کیونکہ ان منتظر ہے پانی آ جائے اس لباس کو پاک کر کے پڑھ لے۔ یا اسی طرح قیام کی مثال دی گئی ہے کہ اول وقت میں کھڑے ہونے پر قادر نہیں، بعد میں دیر سے پڑھے گا تو قدرت آ جائے گی تو بعد میں پڑھے، اول وقت میں نہ پڑھے۔ دوسرا مورد بتایا ہے آپ کو کہ روزے دار اول وقت میں نماز نہ پڑھے جب اس روزے دار کی غیر روزے دار جو ہے نا اس کے افطار کرنے کے منتظر ہیں، دوسرے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ مل کر ہمارے ساتھ افطار کرے، تو یہ اول وقت میں نہ پڑھے، ان کے ساتھ مل کر افطار کرے اور بعد میں پڑھ لے۔ تیسرا مورد آپ کو بتایا ہے، جو آدمی عرفہ سے مشعر کی طرف جانا چاہ رہا ہے اس کو چاہیے کہ عشاء عین مغرب اور عشاء کو اول وقت میں نہ پڑھے بلکہ مشعر میں جا کر پڑھے، اگرچہ رات کا ایک ثلث جو ہے وہ گزر بھی جائے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟
یہ مسئلے جو میں نے بنا رکھے تھے 3 ہو گئے۔ چوتھا جو مسئلہ ہے یعنی اس عبارت میں پڑھنا ہم نے وہ یہ ہے کہ نماز کا وقت داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا، بندے کو یقین ہونا چاہیے، یقین پر عمل کرے کہ نماز کا وقت داخل ہوا ہے تو پھر جو ہے نا وہ نماز مثلاً پڑھے۔ نماز کے وقت کے داخل ہونے میں اسے یقین ہونا چاہیے، لیکن اگر یقین ممکن نہیں ہے، مثلاً وہ زندان میں ہے، کوئی اس کو بتانے والا بھی نہیں ہے، یا کوئی اور اسباب ہیں جن کی وجہ سے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ظن پر عمل کرے، ظن پر عمل کرے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ چوتھے اس مسئلے میں جو بنایا مسئلہ نمبر 4 کے عنوان سے، بندے کو یقین ہو کہ نماز کا وقت داخل ہوا ہے تو پھر پڑھنی چاہیے، لیکن اگر یقین ممکن نہیں ہے، زندان میں ہے یا کوئی مثلاً بادل ہیں اس کے اوپر، آسمان کے اوپر چھائے ہوئے، اس کو کسی نہ کسی حوالے سے کوئی پتہ چل ہی نہیں رہا ہے، تو اس کو چاہیے ظن کے اوپر عمل کرے، ظن کے اوپر نا پھر یہ عمل کرے۔ ظن کیسے؟ ظن کے مثلاً ایک وہ کام جو روزانہ تکرار ہوتا ہے اس سے اس کو ظن ہو جائے، مثلاً ایک سند ہے، سند کوئی فیکٹری وغیرہ جو ہے نا وہ چلتی ہے، اتنے بجے مثلاً وہ چلتی ہے، اتنے بجے بند ہوتی ہے، تو اس سے یہ ظن پیدا کر لے گا۔ یہ درس ہوتا ہے، درس اتنے سے اتنے تک ہوتا ہے، تو اس درس سے اس کو ایک ظن ہو جائے گا کہ وقت داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، پھر ظن کے اوپر عمل کرے۔ اگر علم کا حاصل کرنا متعذر ہے تو ظن کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ درست ہو گئی بات؟ بندے کو نماز میں یقین سے پڑھنا چاہیے نا وقت داخل ہوا ہے، یقین ممکن نہیں ہے، ظن پر عمل کرے۔ اگر وہ نماز پڑھے، ظن کے اوپر عمل کر کے نماز پڑھے، توجہ فرما رہے ہو، اور جب ظن کے اوپر اس نے نماز پڑھی ہے تو نماز اس کی جو ہے نا مطلب ہے وقت کے اندر واقع ہو جائے، یا یہ پڑھ رہا تھا وقت اس میں داخل ہو جائے، تو اس کی نماز جو پڑھی ہوئی ہے وہ مجزی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز وقت کے اندر ہو جائے یا پڑھ رہا تھا وقت اس میں داخل ہو گیا، پہلے بھی شروع کی تھی تو وقت داخل ہو گیا، اس کی نماز ٹھیک ہے۔ جو ظن پر عمل کر کے بھی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، وقت داخل ہو گیا تھا۔ لیکن اگر ساری نماز، میرے بچے، ساری نماز پہلے پڑھ لی تھی، وقت سے پہلے پڑھ لی، ظن پر عمل کیا، وقت سے پہلے پڑھ لی، تو پھر اس نماز کا وہ اعادہ کرے گا۔ یہ مسئلہ مورد اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی ظن پر عمل کر کے نماز پڑھے اور بعد میں پتہ چلے کہ ساری نماز پہلے پڑھ لی ہے تو اس کو دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ میں ترجمہ کرنے سے پہلے جو خلاصہ آپ کی خدمت میں دیا ہے نا، تقریباً اس آج کے درس میں میں نے 4 مسئلے بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ بتایا ہے کہ نافلہ ابتدائی 5 وقتوں میں پڑھنا مکروہ ہے، ایک۔ دوسرا مسئلہ میں نے نماز شب کے بارے میں بتایا ہے، احکام نماز شب بتائے ہیں کہ آدھی رات پر مقدم نہیں کرنے چاہیے، مگر عذر ہو تو پھر مقدم وہ کر سکتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ بتایا ہے کہ ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، مگر 3 جگہوں پر اول وقت میں پڑھنا افضل نہیں ہے، یہ بتایا۔ چوتھی بات یہ کی کہ نماز کے وقت داخل ہونے میں علم ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اگر یقین نہیں ہو سکتا، مشکل ہے، تو ظن پر عمل کرے گا۔ اگر ظن پر عمل کیا اور وقت داخل ہو گیا تو نماز ٹھیک، اگر وقت سے پہلے پڑھ لیا تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ توجہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ
وَتُكْرَهُ النَّافِلَةُ الْمُبْتَدِئَةُ نافلہ ابتدائی پڑھنا مکروہ ہے۔ مبتدیہ کون سے نافلہ ہیں جی؟ وَهِيَ الَّتِي يُحْدِثُهَا الْمُصَلِّي تَبَرُّعًا نافلہ مبتدیہ وہ ہیں جن کو مصلی انجام دیتا ہے تبرعًا یعنی بغیر سبب کے، بغیر سبب کے پڑھتا ہے۔ دلیل فَإِنَّ الصَّلَاةَ قُرْبَانَ كُلِّ تَقِيٍّ چونکہ نماز وسیلہ ہے نزدیک ہونے کے لیے انسان متقی کا۔ فَإِنَّ الصَّلَاةَ قُرْبَانَ كُلِّ تَقِيٍّ چونکہ نماز وسیلہ ہے نزدیک ہونا انسان متقی کا خدا کے ساتھ۔ وَاحْتَرَزَ بِهَا عَنْ ذَاتِ السَّبَبِ وَاحْتَرَزَ شہید اول مصنف نے بِهَا مبتدیہ کی قید لگا کر دوری کی ہے عن ذات السبب ذات سبب سے، سبب والے سے دوری کی ہے۔ کصلاۃ الطواف والاحرام جیسے نماز طواف ہے، والاحرام نماز احرام ہے، وتحیۃ المسجد عند دخولہ دخولہ کی ضمیر مسجد میں داخل ہونے کے وقت تحیت مسجد کی نماز پڑھنا۔ وزیارت عند حصولہا زیارت کے حاصل ہونے کے وقت زیارت کی نماز پڑھنا۔ والحاجت یعنی کا ادھر بھی آئے گی کا حاجت نماز حاجت۔ والاستخارت اور استخارہ، والشکر اور نماز شکر۔ وقضاء النوافل مطلقاً قضاء نوافل کی قضا کرنا مطلقاً چاہے وہ یومیہ کے نوافل ہوں یا یومیہ کے مطلقاً یومیہ کے ہوں یا غیر یومیہ کے، جیسے رمضان المبارک کے نوافل ہوتے ہیں مطلقاً مراد یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو کسی وقت بھی مطلب ہے پڑھ سکتا ہے۔ یہ جو 5 وقت بتا رہا ہوں ان میں ان کا پڑھنا مکروہ نہیں ہے، سبب والے جو نوافل ہیں ان کا پڑھنا ان 5 اوقات میں مکروہ نہیں ہے۔ فی ہذہ الاوقات الخمسہ اس کو کہاں سے ملاؤ گے؟ اس کو آپ نے رابط دینا ہے تکرہ سے۔ وَتُكْرَهُ النَّافِلَةُ الْمُبْتَدِئَةُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ فی کو آپ نے وَتُكْرَهُ سے ملاؤ گے تو مسئلہ صحیح ہوگا۔ وَتُكْرَهُ النَّافِلَةُ الْمُبْتَدِئَةُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ نافلہ مبتدیہ کا پڑھنا مکروہ ہے فی هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ ان 5 اوقات میں۔ المتعلق اثنان منہا بالفعل ان میں سے 2 کا تعلق فعل سے ہے، یعنی فعل مکلف سے تعین ہوئے ہیں، بر اساس فعل مکلف تعین ہوئے ہیں۔ المتعلق اثنان منہا بالفعل منہا ان میں سے 2 کا تعلق فعل سے ہے، یعنی فعل مکلف سے تعین ہوا ہے۔ توجہ بعد صلاۃ الصبح الی ان تطلع الشمس نماز صبح کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ بے شک گنتے آنا یہ ایک ہے مورد نماز صبح کے بعد پڑھنا۔ والعصر یعنی بعد العصر الی ان تغربا نماز عصر کے بعد پڑھنا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہو جائے۔ وَثَلَاثَةٌ بِالزَّمَانِ 3 زمانے کے ساتھ متعلق ہیں۔ ثلاثۃ بالزمان یعنی 3 5 ہے نا، 2 فعل سے ہو گئے، 3 زمانے سے متعلق ہیں۔ عند طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے کے وقت، اے بعدہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد، حتی ترتفع حتیٰ کہ سورج اوپر آ جائے، وَيَسْتَوْلِي شُعَاعُهَا اور سورج کی شعاعیں غلبہ کر لیں، اوپر چلی جائیں، وَتَذْهَبُ الْحُمْرَا اور سرخی چلی جائے۔ غور کرو، وَهُنَا
یتصلو وقت الکراہتین الفعلی والزمانی، یہاں دو کراہتوں کا وقت فعلی اور زمانی متصل ہیں ہونا، یہاں یتصلو وقت الکراہتین الفعلی والزمانی، یہاں دو کراہتیں فعلی اور زمانی متصل ہیں، متصل ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیوں بلا؟ کیونکہ جب وہ بات کر رہے ہیں کہ سورج کے طلوع ہونے کے وقت، تو صبح کے بعد کے سورج کے طلوع ہونے تک وہ بات ہم نے کی ہے، وہ کراہت فعلی بھی ہے اور یہاں زمانی بھی ہو گئی ہونا، یہاں یتصلو وقت الکراہتین فعلی و زمانی، یہاں دو کراہت فعلی اور زمانی کا وقت متصل ہے۔ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا، سورج کے غروب ہونے کے وقت، یہ نافلہ ابتدائی پڑھنا مکروہ ہیں، اے میلوہا الی الغروب، یعنی سورج مائل و غروب کی طرف، و اس فراروہا، اور سورج کی وہ سورج زرد ہو جائے، حتیٰ یکملا، حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، بذہاب الحمرۃ المشرقیہ، مشرقی سرخی کے چلے جانے سے، وتجتمع ہونا الکراہتان فی وقت واحد، یہاں بھی دو کراہتیں جمع ہوئی ہیں، ایک ہی وقت میں دو کراہتیں جمع ہو گئی ہیں۔ وعند قیامہا فی وسط السماء، قیام الشمس، سورج جب وسط آسمان میں ہو، ووصولہا الی دائرہ نصف نہار، اور سورج نصف نہار کے دائرے تک پہنچے، تقریباً الی ان تزول، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے، زوال ہو جائے، یہاں تک کہ زوال ہو جائے۔ اس کا پڑھنا اس وقت نافلہ مبتدیہ کا عند قیامہا، جب سورج قیام میں ہو، وسط آسمان میں ہو، تو پڑھنا مکروہ ہے یہاں تک کہ سورج زوال ہو جائے۔ الا یوم الجمعہ، مگر جمعہ کا دن، جمعہ کا دن، جمعہ کا دن، فلا تکرہ النافلۃ فیہ عند قیامہا، نافلہ مکروہ نہیں ہے، فیہ اس جمعہ کے دن، عند قیامہا، جب سورج کا قیام ہو، یعنی سورج وسط آسمان میں ہو، جس کو مثلاً آپ کہتے ہیں ٹھیک رائٹ 12 بج گئے، سورج سر کے اوپر آ گیا ہے، جمعہ کے دن نافلہ کا پڑھنا مکروہ نہیں ہے، فیہ اس یوم الجمعہ، عند قیام الشمس، کیوں جی؟ لے استحباب صلاۃ الرکعتین من نافلتہا حینئذ، کیونکہ 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے، من نافلتہا، جمعہ کے نافلہ، من نافلتہا، یوم جمعہ میں نافلہ 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے، حینئذ، حینئذ کا اشارہ کیا ہے؟ جب سورج قیام میں ہو، یعنی وسط آسمان میں ہو، تو اس وقت 2 رکعت نافلہ پڑھنا مستحب ہے۔ وفی الحقیقت ھذا الاستثناء منقطع، حقیقت میں یہ استثناء منقطع ہے، کیوں؟ لأن النافلۃ الجمعۃ من ذوات الاسباب، چونکہ جمعہ کے نافلہ من ذوات الاسباب، ذوات اسباب میں سے ہے، اس کا تو سبب ہے، جمعہ کا نافلہ کا تو سبب ہے، تو لہذا ہماری بحث چل رہی تھی نافلہ مبتدیہ میں، یہ ان کا کوئی سبب نہیں ہے، تو ان کا سبب ہے، لہذا الا یوم الجمعہ کر کے کہنا یہ استثناء منقطع ہے، جیسا کہ آپ نام میں پڑھ چکے ہیں، جانی القوم الا حمارن، قوم آئی سوائے گدھے کے، گدھا قوم کا فرد ہی نہیں ہے، وہ استثناء ہے ہی منقطع۔ یہاں بھی ایسے کہیں کہ یوم الجمعہ جو ہے، یہاں جو استثناء ہے یہ استثناء منقطع ہے، کیوں؟ کیونکہ جمعہ کے نافلہ سبب والے ہیں، لأن نافلۃ الجمعہ من ذوات الاسباب، چونکہ جمعہ کے نافلہ ذوات اسباب میں سے ہیں، الا مگر، کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کس میں داخل کریں، استثناء متصل میں لے جائیں، الا یقال، مگر یہ کہ کہا جائے،
بے عدم کراہت المبتدیۃ فیہ ایضاً کہ فی اس یوم الجمعہ میں مبتدیہ نوافل کا پڑھنا بھی مکروہ نہیں ہے، مگر یہ ہم کہہ دیں کہ یہ تو جمعہ کے ہیں نا، اس ٹائم جمعہ والے دن مبتدیہ نافلہ کا پڑھنا بھی مکروہ نہیں ہے، الا ان یقال، مگر یہ کہ کہا جائے بے عدم کراہت المبتدیہ، نافلہ ابتدائی کا پڑھنا مکروہ نہیں ہے، فی جمعہ کے دن ایضاً عملاً بے اطلاق النصوص بے استثناء ہی، عمل کرتے ہوئے اطلاق نصوص پر کہ اطلاق نصوص نے استثناء ہی یوم جمعہ کو استثناء کیا ہے، نصوص مطلق ہیں اور یوم جمعہ کو مستثنیٰ کیا ہے، عملاً بے اطلاق النصوص بے استثناء ہی، عمل کرتے ہوئے اطلاق نصوص پر بے استثناء یوم جمعہ کے اوپر۔ پہلا مسئلہ میرا تمام۔ اگلا جی، ولا تقدم النافلۃ اللیلیۃ علی الانتصاف، نافلہ لیلیہ یعنی نماز شب والے نافلہ کو علی الانتصاف نصف اللیل پر، نصف شب پر، لا تقدم مقدم نہیں کیا جائے گا نافلہ لیلیہ کو انتصاف آدھی رات پر، الا لعذر، مگر عذر کی وجہ ہو، مگر عذر کی خاطر، عذر کی جیسے کتعبن بہت تھکا ہوا ہے، و بردن اور بہت ٹھنڈک ہے، و رطوبت الراس، سر کی رطوبت ہے، رطوبت سر کے اندر ہے، اور جس کے اندر رطوبت ہو نا سر میں اس کو نیند بڑی آتی ہے، جیسے مثلا معمولاً زیادہ تر جوان ہوتے ہیں بڑی نیند آتی ہے ان کو، تو اس طرح کا اگر ہے تو اس کو یہ ہے کہ میں تو پھر اٹھ نہیں سکوں گا۔ و جنابتن، اور جنابت ہے، ولو اختیاریتاً، اگرچہ وہ آدمی جنابت اختیاری ہی کرے، یعنی بیوی ہے اور جان بوجھ کر جنابت کر لی، یشک معہا الغسل، جس جنابت کے ساتھ غسل کرنا مشکل ہے، یہ عذر والے ہیں، فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا حِينَئِذٍ مِّنْ أَوَّلِهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، جائز ہے تقدیمها، نافلہ لیلیہ کو مقدم کرنا، حِينَئِذٍ اس وقت، من اولہ، اول لیل سے ہی اس وقت نافلہ لیلیہ کو مقدم کرنا جائز ہے، بعد العشاء، عشاء کے بعد۔ نیت کیا کرے؟ بے نیت تقدیم، تقدیم کی نیت سے، اول ادا، یا ادا کی نیت کرے گا یا مقدم کرنے کی نیت کرے گا۔ وَمِنْهَا الشَّفْعُ وَالْوَتْرُ، وَمِنْهَا اس نوافل لیلیہ میں سے ہیں، شفع اور وتر بھی اسی میں ہیں۔ وَقَضَاؤُهَا أَفْضَلٌ مِّن تَقْدِيمِهَا فِي صُورَةِ جَوَازِهِ، قضاؤها، نوافل لیلیہ کی قضا کرنا افضل ہے، من تقدیمها اس نافلہ لیلیہ کو مقدم کرنے سے قضا کرنا افضل ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی پہلے نہ پڑھیں بعد میں قضا کر لیں، نہیں پڑھ سکتے تو یہ افضل ہے۔ وَقَضَاؤُهَا أَفْضَلٌ، قضاؤها نافلہ لیلیہ کی قضا کرنا افضل ہے، من تقدیمها، نافلہ لیلیہ کو مقدم کرنے سے قضا کرنا افضل ہے، فی صورت جواز ہی، صورت جواز تقدیم، تقدیم کے جواز کی صورت میں، یعنی مقدم کرنے کے جواز کی صورت میں قضا کرنا افضل ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر ہم یہ قائل ہو جائیں کہ نہیں مقدم کرنا جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، تو پھر قضا کا کوئی معنی ہے افضل ہے، وہ تو پڑھنی ہی بعد میں ہے۔ یہ جملہ سمجھے نا، فی صورت جواز، تقدیم کے جواز کی صورت میں، یعنی ادھر ہم مقدم کے بھی قائل ہیں پھر بھی قضا افضل ہے، لیکن اگر مقدم کے قائل ہی نہ ہوں تو پھر تو پڑھنی بعد میں ہے نا۔ ابھی دو مسئلے ہو گئے جو میں نے مسئلے کا نام دے رکھا ہے۔ تیسرا مسئلہ، وَأَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلٌ مِّن غَيْرِهِ، اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے، من غیرہی، غیر اول وقت سے، غیر اول وقت سے اول وقت افضل ہے، الا فی مواضع ترتقی الی 25، مگر 25 مواضع ہیں، الا فی مواضع، مگر مواضع ہیں،
ترتقی الی 25 جو کہ پہنچتے ہیں 25 تک. ذکر اکثرها المصنف فی النفلیت وحررناها مع الباقی فی شرحها. ذکر اکثرها اکثر مواضع کو مصنف نے کتاب نفلیہ میں ذکر کیا ہے. وحررناها مع الباقی فی شرحها اور ہم نے ان موارد کو مواضع کو مع الباقی باقی کے ساتھ جو باقی بچے ہوئے تھے ان کے ساتھ فی شرح شرح نفلیہ میں ہم نے تحریر کیا ہے. توجہ کی ہے. ذکر اکثرها المصنف نفلیہ اکثر مواضع کو مصنف نے نفلیہ میں ذکر کیا ہے. وحررناها مع الباقی فی شرحها اور ہم نے ان مواضع کو مع الباقی باقیوں کے ساتھ جو ہے فی شرح شرح نفلیہ میں تحریر کیا ہے. وقد ذکر منها ہونا ثلاثت مواضع مصنف نے منہا ان 25 یعنی وہ جو 25 موارد ہیں الی 25 25 موارد جو ہیں ان میں سے یہاں ہونا اس لومہ میں ثلاثت مواضع 3 موارد کو ذکر کیا ہے. وقد ذکر منہا ہونا ثلاثت مواضع مصنف نے منہا ان 25 میں سے یہاں اس لومہ میں ثلاثت مواضع 3 مواضع کو ذکر کیا ہے. توجہ فرماؤ گے. درس تھوڑا یہ کیونکہ میں نے مطلب اس کا خارج بیان کر دی ہے ورنہ ادھر ہی روک دیتا درس کو طولانی نہ ہونے دیتا لیکن آپ کو زحمت دینی ہے. یہ جو 3 مورد پڑھے ہیں تاکہ اکٹھی بات ہو جائے. توجہ فرما لو. لمن یتوقع زوال عذرہ پہلا مورد جو دیر سے نماز پڑھے اول وقت میں نہ پڑھے یاد ہے نا. لمن یتوقع زوال عذرہ جس کو اپنے عذر ہی کی ضمیر نا من کی طرف جا رہی ہے یعنی جس شخص کو عذر کے زائل ہونے کی انتظار ہو امید ہو بعد اول وقت کے بعد کا فاقد ساتر جیسے فاقد ساتر ہے. فاقد ساتر سمجھیں یعنی اس کے پاس لباس نہیں ہے عورتین کے لیے ابھی اول وقت میں. او وصف ہی کا فاقد وصف ہی پیچھے کا فاقد ملاتے او کا فاقد ساتر ہے کا فاقد وصف ہی ساتر وصف نہیں ہے اول وقت میں یعنی وہ لباس مثلا نجس ہے بعد میں امکان ہے اس کو پاک کر لے گا وہ تو یہ. والقیام کا فاقد القیام یا وہ قیام پر قادر نہیں ہے یہ ساری بات ہو رہی ہے یہ جو مثلا بعد میں پڑھے. وما بعدہ من المراتب الراجحۃ وما بعدہ اور قیام کے بعد والے جو مراتب راجحہ ہیں ان پر یہ قادر نہیں ہے. یعنی کیا مثلا نا قیام کھڑے ہونے کے بعد کس کا مرتبہ آتا ہے ٹیک لگا کر کھڑے ہو جانا. ٹیک لگا کر کھڑے ہونے کے بعد کیا ہے بیٹھ کر پڑھنا بیٹھنے کے بعد لیٹنا ہے. تو یعنی یہ حتیٰ بعد والے مراتب کی بھی امید ہو دیر سے پڑھنی چاہیے. وما بعدہ من المراتب راجعہ الا ما ہوا جس پر وہ ہے اذا رجا القدرت فی آخر جب امید ہو قدرت کی فی آخر وقت میں. والمائے یہاں پیچھے ملاؤ کفاقد المائے یا مثلا وہ مائے کا عطف نا فاقد ساتر پہ ہے کفاقد المائے یا مثلا جس کے پاس پانی نہیں ہے علی القول بجواز التیمم مع الصحۃ بنا بر اس قول کے تیمم کرنا جائز ہے وسعت وقت میں تیمم کرنا جائز ہے. پھر بھی اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ بعد میں پڑھے کیونکہ اگر ہم قائل ہوتے کہ تیمم آخر وقت میں کرنا چاہیے ٹھیک ہے یا نہیں تو پھر تو یہاں کوئی بات ہی نہیں بنتی نا پھر تو پڑھنا ہی آخر میں ہے. یہ اس صورت میں ہے کفاقد الماء جس کے پاس پانی نہیں ہے اس قول کی بنا پر کہ تیمم کرنا جائز ہے وسعت وقت میں کہ بعد میں پانی مل جائے گا تو بعد میں پڑھنا ٹھیک ہے اول وقت میں نہ پڑھے اس کی بات ہے. ولازالۃ النجاست غیر المعفو عن ٹھیک ہے کفاقد الماء
پانی نہیں ہے، لے ازالت نجاست، نجاست کو دور کرے، غیر المعفو عن، وہ نجاست جو معاف نہیں ہے۔ مطلب کلیئر ہو گیا۔ دوسرا مورد جی، وَلِلصَّائِمِ يَتَوَقَّعُ غَيْرَهُ فَطْرَهُ، روزے دار جس کی غیر صائم انتظار میں ہے، فطرہ اس کی افطار کرنے کی انتظار میں ہے، تو یہ اول وقت میں نہ پڑھے، یاد ہے نا، بعد میں پڑھے۔ وَمِثْلُهُ، اسی صائم کی مثل ہے، من طاقت نفسه الی الافطار، مثلہ صائم کی مثل ہے جو آدمی مشتاق ہے، نفس اس کا دل الی الافطار، افطار کی طرح مشتاق ہے کہ میں افطار کروں، بے حیث ینافی الاقبال علی الصلاۃ، اس حیثیت کے ساتھ کہ یہ حضور قلب جو نماز میں ہے اس کے ساتھ یہ منافی ہے۔ دل کرتا ہے افطار کروں، بڑی بھوک پیاس لگی ہوئی ہے، نماز پڑھے گا تو حضور قلب نہیں ہوگا، اس کو چاہیے اول وقت میں نہ پڑھے، پہلے کھا پی لے۔ وَمِثْلُهُ، صائم کی مثل ہے، من طاقت نفسه الی الافطار، وہ جس کی وہ جو مشتاق ہے دل اس کا افطار کی طرف، بے حیث ینافی الاقبال، اس حیثیت کے ساتھ کہ وہ منافی اقبال علی الصلاۃ، نماز کے جو اقبال ہے اس کے منافی ہے، یعنی حضور قلب کے منافی ہے۔ وَلِلْعِشَاءَيْنِ لِلْمُفِيدِ من عرفہ الی المشعر، اور تیسرا مورد آگا جان، وہ جو کوچ کرنے والے، حرکت کرنی ہے جس نے، من عرفہ الی المشعر، جس نے عرفہ سے مشعر جانا ہے، وہ عشاءین کو نہ پڑھے۔ وَلِلْعِشَاءَيْن، عشاءین کس کی؟ للمفید من عرفہ، جو عرفہ سے جانے والا ہے مشعر کی طرف۔ وَإِن تَسْلُسِ اللَّيْلِ، اگرچہ ایک ثلث رات گزر بھی جائے تو اس کو نہیں پڑھنی چاہیے، بعد میں پڑھنی چاہیے۔ توجہ کی آپ نے؟ آگے مطلب یہ جی تمام ہو گیا جی۔ اب بات آخری چوتھا مسئلہ جو میں نے بنایا وہ یہ تھا کہ نماز کو وقت کے داخل ہونے کا یقین ہونا چاہیے تو پڑھنی چاہیے، اگر یقین نہیں آ سکتا تو ظن کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ وہ وَيُؤَوَّلُ فِي الْوَقْتِ عَلَى الظَّنِّ، وقت دخول نماز، نماز میں وقت کے داخل ہونے میں یؤول اعتماد کرے، علی الظن، ظن پر اعتماد کرے، فی الوقت کا مطلب سمجھیں نا، نماز میں، نماز کا وقت داخل ہونے میں ظن پر اعتماد کرے۔ ظن المستند الی وردتن، ظن جس کی نسبت وردتن یعنی وہ عمل جو تکرار ہوتا ہے اس کی طرف ہے، بے سنتن، سنت ہے جو بار بار ایسے ہوتی ہے، اس سے اس کو پتہ چل جائے، اور درسن، درس کا تکرار ہوتا ہے جس سے اس کو گمان ہو رہا ہے ٹائم ہوا یا نہیں۔ وَنَحْوِهِمَا، یہ دو سنت و درس کی مانند۔ کب آگا؟ یؤول فی الوقت علی الظن، ظن پر عمل کرے، ظن پر تکیہ کرے، کب؟ مع تعذر العلم، جب اس کو علم حاصل کرنا متعذر ہو، ورنہ علم پر عمل کرنا چاہیے۔ اما ما امکان علم کی صورت میں فلا یجوز الدخول بدون ہی، داخل ہونا جائز نہیں ہے بدون ہی، بغیر علم کے داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ فَإِن صَلَّى بِالظَّنِّ حَيْثُ يُتَعَذَّرُ الْعِلْمُ، اگر وہ ظن پر عمل کر کے نماز پڑھے، حیث یتعذر العلم، جہاں علم حاصل کرنا مشکل ہے، ثم انکشف وقوعها فی الوقت، پھر کشف اور معلوم ہو جائے کہ نماز وقت میں واقع ہوئی ہے، اس نے ظن پر عمل کیا، کشف بھی ہوا کہ نماز وقت میں ہوئی ہے، او دخل وہو فیہا، یا وقت داخل ہو گیا تھا، شروع تو پہلے کی تھی لیکن داخل، وقت داخل ہو گیا، وہو فیہا، دار حالانکہ وہ شخص فیہا اس نماز میں، اجزا مجزی ہے، مجزی ہے، یہ اس ان کا نا، ان جو ہے نا شرط کا یہ جزا ہے۔ فَإِن صَلَّى بِالظَّنِّ اجزا، مجزی ہے، اللہ اصح القولین، اصح قولین کی بنا پر یہ مجزی ہے۔ لیکن اگلی بات، وَإِن تَقَدَّمَتْ عَلَيْهِ بِأَجْمَعِهَا أَعَادَ، ان تقدمت الصلاۃ، اگر نماز مقدم ہو علیہ وقت پر، بِأَجْمَعِهَا، تمام کی تمام نماز وقت پر مقدم ہے، مقدم پڑی ہے، اعادہ کرے گا، نماز کا اعادہ کرے گا، یہ بھی ان کا جواب ہے۔ وَإِن تَقَدَّمَتْ عَلَيْهِ بِأَجْمَعِهَا أَعَادَ، اگر نماز مقدم کرے وقت پر، بِأَجْمَعِهَا، تمام کی تمام، اعادہ تو نماز کا اعادہ کرے گا۔
واہوا موضع وفاقن، یہ اعادہ کرنا مورد اتفاق ہے۔ بس بات میری تمام ہو گئی، ابھی دوبارہ میں عرض نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ فقط یہ جو آخری موارد 3 ہیں نا، ان میں تھوڑا امکان ہے کہ آپ کے لیے مطلب حل نہ ہوا ہو، لیکن امیدوار ہوں کہ یہ بات بھی میری پہنچ گئی ہوگی کہ یہ جو 3 موارد آخری تھے کہ وہ اول وقت میں نماز نہ پڑھے، غور فرمائیں گے، امید ہے حل ہو جائے گی۔ موفق مؤید رہیں، سلامتی ہو میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔